بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میرے اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی دیوی جو دن رات کو تبلیغ کیا کرتی اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے اور زمانے جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کس طرح سے ہوا اور خانہ کعبہ میں بت لانے والے شخص کون تھے اور عرب کے مشہور بت کون سے تھے؟ لات اور عزا کون تھے؟ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح سے فرمایا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی منفرد ویڈیو میں دیے جائیں گے، لہٰذا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور پھر ہر دور میں شیطان نے لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کی اور لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا اور لوگوں کو اپنے رب سے دور کر دیا اور لوگوں کے اندر بت پرستی کس طرح سے شروع کر دی، اور آج ہم بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی کا آغاز کس طرح سے ہوا تھا، کس طرح سے خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت سے دور کر دیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں فرمایا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیرے تیسرے منات کھٹیا کو بھی؟ پیارے ناظرین اکرام، زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور عرب کے دو مشہور بت تھے جس کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھکنا، جھک جانا کے ہیں اور لوگ اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا ایک دیوی ہے سیاہی اور سفیدی کی جو مالک ہے۔ دن اور رات کو تبدیل کرنا اس دیوی کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات اور عزا کو خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے زیادہ مقبول تھے کہ لوگوں نے باتوں باتوں پر ان بتوں کی قسمیں کھانا کرتے تھے اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے جو بہت زیادہ مال و دولت اور پیسہ کماتے تھے اور ان لوگوں سے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے اور بات کرنے کہ یہ سارا پیسہ اسی قبیلے میں رہا کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب کے دونوں مشہور بت لات اور عزا کہاں سے آئے تھے اور ان کی عبادت کس طرح سے شروع ہوئی، کس طرح سے لوگ ان کو کثرت سے سجدے کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک دل آدمی تھا جس کا نام لات تھا، جو کہ مکہ میں لوگوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی کیا کرتا تھا۔ جب لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت سے آیا کرتے تھے، یہ شخص بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھا اور آنے والے لوگوں کی تمام تر لوگوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ نیک انسان تھا اور لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک ایسا شخص تھا جو تمام حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، اور اسی زمانے میں عزا ایک ایسی لڑکی تھی جو نیک دل اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی لڑکی ان تمام طائف کے لوگوں کو ویران سے مکان میں ملی تھی اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ لوگوں نے اس لڑکی کو خدا کی بیٹی کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ عزا نامی لڑکی جوان ہوئی تو جو بھی اس سے بری نظر سے دیکھا کرتا تھا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی صورتحال کو دیکھ کر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ لات اور عزا دونوں کی شادی کروا دی جائے
تمام سرداران کے مشورے کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور پھر شادی کی پہلی رات جب لات اور عزا کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر تمام کے تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا کی شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کبھی نہ ملے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمرے سے غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور اسی طرح سے ان دونوں کے غائب ہو جانے کے بعد لات کے چاہنے والے یہ کہنے لگے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کو چاہنے والے یہ کہنے لگے تھے کہ عزا کو کبھی کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے عزا اپنی پاکیزگی کے لیے ہمیشہ کے لیے بچا کر چلی گئی۔ اور اس طرح وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لہیہ تھا، اس نے ان دونوں کی یاد میں دونوں کی مورتیاں بنا دی، دونوں کے بت بنا کر وہاں رکھ دیے۔ لوگ ان دونوں کے بتوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے ان کے سامنے منتیں مانگنا شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کے سامنے سجدے کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات بن طائف کے قبیلہ بنو صغیر سے تھا، اور اس سے جو بھی ہونے والی آمدنی ساری کی ساری اسی قبیلہ بنو صغیر میں تقسیم کی جاتی تھی۔ اور ان بتوں کو وہاں لانے والا شخص عمر بن لہیہ نے لوگوں میں یہ بات بھی مشہور کر دی تھی کہ ہمارے رب سردی کی موسم میں لات کے پاس ہوا کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوا کرتے ہیں، اس لیے لوگ دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سجدے کیا کرتے اور کثرت سے ان کی عبادت کرتے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے لیے خاص قسم کا حجرہ بھی بنا دیا گیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے لوگ خانہ کعبہ کو قربانی دیا کرتے تھے، اسی طرح سے ان کو بھی قربانی کا جانور بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا، جس طرح کہ ابن صغیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پا کر وہاں سے لات کے بت کو توڑ کر وہاں مسجد طائف بنوا دی۔ اسی طرح سے انہوں نے عزا کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا، اور حضرت خالد بن ولید نے توڑ کر وہاں مکہ مکرمہ جب فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو کہیں بھیجا، تو وہاں عزا نامی ایک بت تھا اور اس کے پاس گئے، اور وہاں پر اس کے آس پاس ککر کے بہت زیادہ درخت تھے، جن درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو بھی گرا دیا۔ یہ سارا واقعہ حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید تم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں، جاؤ واپس۔ نبی پاک کا حکم پا کر خالد بن ولید وہاں واپس گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ خالد بن ولید جو کیکر کو درخت کا کاٹ گیا جہاں لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اور عزا کے حجرے کو بھی گرا گیا اور اب پھر سے آیا ہے، تو وہ شخص حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر عزا عزا پکارنے لگے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے عزا کے بت کو بھی گرا دیا، اور اس طرح سے وہاں پر تمام بتوں کا خاتمہ کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بیت اللہ سے محبت